معزز خواتین و حضرات، ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان علی رضا اور احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے احساس کی مدد کی اپیل لے کر حاضر ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد سعید نورانی صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ محمد عبید رضا قادری، ثنا خوان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، ہم اس ٹرانسمیشن میں، اس ٹیلی تھون میں، اس مدد کی اپیل کر رہے ہیں ترکیہ یعنی انقرہ اور شام میں ہونے والی زلزلے سے جو تباہی ہے، اس تباہی کا ابھی تک اندازہ نہیں لگایا جا سکا ہے کہ وہاں پر لوگ اپنی زندگیاں کتنے لوگ گنوا بیٹھے، کتنے لوگ زخمی ہیں اور کتنے لوگ ابھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ تو کیجئے، ٹیلی ویژن کی اسکرین پر آپ نگاہ تو دوڑائیے، دیکھیں تو صحیح کہ استغفر اللہ حالات کیا ہے وہاں کے۔ چند منٹوں کے زمین لرز جانے پر بڑی بڑی عمارتیں زمین بوس ہو گئیں۔ نہیں معلوم کتنے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں خاندان تباہیوں بربادیوں کا شکار ہو گئے۔ لوگ سڑکوں پر آہ و بکا کرتے گھوم رہے تھے، بھاگ رہے تھے، دوڑ رہے تھے، اپنے پیاروں کو آوازیں دے رہے تھے۔ بچے ماؤں کو پکار رہے تھے، مائیں اولادوں کو آوازیں دے رہی تھیں۔ اہل خانہ کا حال عجیب تھا۔ ناظرین آپ دیکھیے، سوچیے تو صحیح کتنی قیامت خیز بات ہے یہ کہ جس گھروں میں، جن آشیانوں میں آپ آباد رہ سکتے ہیں، جن میں آباد تھے لوگ، اچانک ہی وہ آشیانے لرزنے لگے اور لرزنے کے ساتھ ساتھ زمیں بوس زمیں پر گرنا شروع ہو گئے۔ تو کتنی تباہی ہوئی ہوگی اندازہ نہیں کر سکتے۔ انٹرنیشنل میڈیا جو بیان کر رہا ہے، انہوں نے یہی بتایا ہے کہ تقریباً اندازہ یہ ہے کہ 30,000 لوگ زخمی ہیں دونوں جگہوں پر، یعنی ترکی اور شام میں، اور مرنے والوں کی جو تعداد ہے ابھی تک جو سامنے آئی ہے وہ 11,000 ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین آپ دیکھیے، سوچئے، اندازہ کیجئے کہ زندگی اور زمانے کے تھپیڑے انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ لمحوں میں زندگی کا پتہ نہیں چلتا۔ آپ سوچئے کہ جو لوگ عیش و عشرت کی زندگی بتا رہے تھے، جو چین و سکون میں سوئے ہیں، اچانک ہڑبڑا کے جو آنکھ کھلی تو پورے آشیانے لرز رہے تھے، زمین دہل رہی تھی، زمین غصے میں تھی، اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں لاکھوں نگاہوں نے دیکھا کہ بڑی بڑی عمارتیں زمین پر بکھر گئیں، لوگوں کے آشیانے کھو گئے۔ لوگ جو کل لوگوں کی مدد کرنے والے تھے، آج وہ مدد کے مستحق قرار دے دیے گئے۔ جو لوگ ہمیشہ دینے والے ہاتھ کو استعمال کرتے تھے مدد کرنے کے لیے، آج وہ لینے والے ہاتھوں میں شامل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے۔ پروردگار اپنے نسل انسانی پر اپنی رحمتیں کرے۔ اور نہیں معلوم ناظرین کہ زندگی کہاں، کس موڑ پر، کس گلی میں تاریکیوں میں ڈھکیل کر خود روانہ ہو جائے۔ زندگی کا لب لباب یہی ہے، زندگی کا حال یہی ہے کہ بس جہاں حکم ربی ہو وہاں زندگی ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ آپ سوچئے کہ ان جگہوں پر، اس زمین پر، ان شہروں میں، ان علاقوں میں کیا عالم ہوگا کہ جہاں لرزتی ہوئی بلڈنگیں تھیں، دہلتی ہوئی زمین تھی، اور اس کے بعد ہر چیز زمین میں روپوش ہونے لگی۔ بس ہمارے اس ٹیلی تھون کا جو مقصد ہے، جو مطلب ہے، لب لباب ہے، وہ یہ ہے کہ ہم آپ تمام معزز خواتین و حضرات سے ڈونیشنز جمع کریں، عطیات وصول کریں، اور مدد کے لیے وہ بلینکٹس کی صورت میں، میٹرس کی صورت میں، پلاسٹک شیٹ، ہائیجینک کٹ، کوکنگ فوڈ، کوکڈ فوڈ،
اور میڈیکل ایڈ میں آپ تمام معزز خواتین حضرات کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ یو ایس میں ہیں اور آپ صاحب حیثیت ہیں تو $200 آپ احساس کے اکاؤنٹ میں جمع کرا سکتے ہیں. 150 UK آپ اکاؤنٹ میں احساس کے جمع کرا کے اپنی ذمہ داریوں کو اس طرح پورا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کا حامی و ناصر ہے، اور پروردگار آپ سب کو، ہم سب کو اپنی رحمتوں میں رکھے، ہر دکھ تکلیف پریشانی ایذا سے محفوظ رکھے. ناظرین، نہیں معلوم یہ دکھ، یہ تکالیف، یہ پریشانیاں کہاں سے ہوتی ہوئی کہاں جا پہنچتی ہیں. خدایا اپنی رحمت نازل فرمائے اولاد آدم پر. ہمارے مفتی احمد سعید نورانی صاحب یہاں موجود ہیں، اور مفتی صاحب بھی مستقل ابھی بریک میں بھی یہی بات کہہ رہے تھے کہ جو تباہی ہوئی ہے یہ نسل انسانی میں ایک بڑا خلا چھوڑ جائے گی. میں چاہتا یہ ہوں کہ عبید رضا قادری ہمارے ساتھ موجود ہے، ثنا خوان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان سے میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک تازہ کلام سنیے. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہ گئے اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے. ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے. فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے. خسرا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال. یہی طفلی و جوانی کے بتائے ماہ و سال. اب بڑھاپے میں یا رسول اللہ میرے آقا
نہ ٹال تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی تو نے ہر گام پہ کی میری حمایت کتنی کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی ایک میں کیا میرے عصیان کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا یہ کلام کیا دلوں کے تار چھڑ گیا محمد عبید رضا قادری پیش کر رہے تھے یہ کلام اور ناظرین جی تو نہیں چاہتا لیکن کیا کریں کہ عبید رضا قادری صاحب کو کسی اور محفل میں جانا ہے تو یہاں پر ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ تمام معزز خواتین و حضرات کی جانب سے کہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ اور بہت نوازش ہے آپ کی اور ہم شکر گزار ہیں آپ کی آمد کے بہت شکریہ تھینک یو ناظرین محترم ہماری اس ٹرانسمیشن کا جو مقصد مطلب لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح ہم ترکی یعنی انقرہ اور شام کے جو متاثرین ہیں متاثرین زلزلہ ہیں ان سب کی مدد کے لیے اس ٹرانسمیشنز کا آغاز کر رہے ہیں کر چکے ہیں اور یہ ٹرانسمیشنز جب تک جاری رہیں گی جب تک وہاں کے لوگوں میں کچھ امید کے کرن نہ جاگ جائے آپ تمام معزز خواتین و حضرات سے پوری دنیا کے معزز خواتین و حضرات سے دنیا میں آپ جہاں جہاں رہ رہے ہیں آپ چاہے سعودی عرب میں ہوں سعودی سرزمین پر ہوں آپ یورپ میں ہوں آپ امریکہ میں ہوں آپ کینیڈا میں ہوں آپ جس ملک میں جس اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں اگر آپ کے سامنے ہماری ٹیلی ویژن کی اسکرین پر یہ نشریات جاری و ساری ہیں تو جان لیجئے کہ آپ تمام معزز خواتین و حضرات کے لیے ہماری یہ نشریات ہیں ناظرین محترم جو ہم بیان کر رہے ہیں جو ہم بتا رہے ہیں وہ پوری دنیا میں اس وقت موضوع بحث ہے یعنی موضوع بحث کیا ہے ترکی کے شہر انقرہ اور شام میں جو زلزلے کی تباہ کاریاں ہوئی ہیں اس تباہ کاریوں کا ابھی تک کوئی تخمینہ نہیں لگایا جا سکا کہ نقصان کتنا ہوا ہے ابھی اعداد و شمار کو یکجا نہیں کیا جا سکا کہ کتنے لوگ زخمی ہیں کتنے لقمہ اجل بن گئے اور کتنے لوگ اس وقت مدد کے مستحق ہیں ابھی کچھ دیر پہلے جو ہمارے پاس اعداد و شمار آئے ہیں وہ زخمیوں کی تعداد بتائی جا رہی ہے تقریباً 30,000 انٹرنیشنل میڈیا رپورٹس ہیں کہ 30,000 زخمی ہیں دونوں جگہوں پر یعنی شام اور ترکیہ میں اور مرنے والوں کی تعداد جو ابھی تک یکجا کی جا سکی ہے وہ ہے 11,000
زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ آپ سوچئے نا کہ جو لوگ خوشحال تھے، جو شادمان تھے، کامران تھے، جو دنیا کی ہر مشکل سے دور تھے، اچانک ہی وقت کی چلنے والی تباہ کاریوں نے ان کی زندگیوں کو تاراج کر کے رکھ دیا۔ عمارات زمیں بوس ہو گئیں، لوگ فریاد آہ و بکا کرتے نظر آ رہے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ قیامت صغریٰ برپا ہے، اور ہم اس درمیان تماشا کیسے دیکھنے لگے، بلکہ تماشا نہیں ہے۔ ناظرین، یہ امتحان ہے، اور اس امتحان میں ہر مومن مسلمان کو کامیاب ہو کر گزرنا ہے۔ ہم جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، جن کے ہم سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، جن سے ہم اپنی عاقبت سنوارنا چاہتے ہیں، انہی کا حکم عالی شان یہ ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو اور ایک دوسرے کی مدد میں سبقت لے جاؤ۔ ناظرین، مدد یہی ہو سکتی ہے کہ ہم چاہے ایک کوئن ادا کر سکیں، ہماری حیثیت چاہے $1 کی ہو، £1 کی ہو، ایک کوئن کی ہو، ہمیں آگے بڑھ کر کسی طرح مدد میں یہ ضرور شامل ہونا چاہیے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب آتش نمرود میں ڈالا گیا تو تاریخ یہ لکھتی ہے، بیان یہ کیا جاتا ہے کہ دنیا آباد تھی، چرند پرند موجود تھے، آسمان پر بڑے بڑے پرندے پرواز کر رہے تھے، محو پرواز تھے، لیکن ان پرندوں میں، بڑے بڑے پرندوں میں انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا ہدہد ہے، اور وہ تلملا کے جاتا ہے، اپنی چھوٹی سی چونچ میں پانی بھرتا ہے، اور جہاں پر آتش نمرود دہک رہی تھی، اس علاؤ پر وہ پانی کا قطرہ پھینک رہا ہے۔ بڑے والے پرندے جو تھے، انہوں نے بلایا کہ واسرو ادھر آؤ، تم کیا کر رہے ہو یہ؟ اس نے کہا دیکھتے نہیں ہو، اللہ کے نبی کو آگ میں ڈال دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا تیرے اس چونچ میں پانی بھر کے آگ میں ڈالنے سے کیا آگ ٹھنڈی ہو جائے گی؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا آگ ٹھنڈی ہوگی نہیں ہوگی، لیکن میرا کردار لکھا جائے گا کہ میں نے مدد میں سبقت حاصل کی۔ ناظرین محترم، یہی زندگی ہے، یہی دنیا ہے۔ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ زندگی کیا کسی مفلس کی قبا ہے جس میں زندگی کیا کسی مفلس کی قبا ہے جس میں ہر گھڑی درد کے پیوند لگے جاتے ہیں۔ ان گھڑیوں کو ہمیں اور آپ کو مل کر سمیٹنا ہوگا۔ میں آپ کو USA میں جو اسٹوڈیوز کا آپریٹڈ نمبر ہے وہ بتاتا چلوں، 17183935437، اور جو ڈونیشن نمبر ہے USA کا وہ ہے 18561777786۔ ناظرین محترم، ایک بار پھر اسٹوڈیوز نمبر ملاحظہ فرما لیجئے، یاد کر لیجئے، ذہن نشین ہو جائے۔ USA 17183935437، اور ڈونیشن نمبر ہے USA 18561777786۔ ہماری اس محفل میں عبید رضا قادری صاحب کے بعد جو ثنا خان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، قاری اسد الحق صاحب ہیں، اور آپ کو اللہ نے بہت خوبصورت لحن سے نوازا ہے۔ آپ کیسے ہیں جناب علی؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ تو کیا فرماتے ہیں، بیان کیجئے ذرا۔ آج کی یہ جو پروگرام خاص طور پر جس طریقے سے آپ نے ذکر کیا، زلزلہ زدہ لوگ جو زلزلہ زدگان کے لیے جو ترکی، شام اور سیریا کے جو بھی مسلمان ہمارے اس وقت تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اور آپ نے درست فرمایا کہ ہر ایک انسان کا اپنا ایک کردار ہے، اور ہمارا کردار یہی ہے کہ ہم جس حد تک ممکن ہو سکے ان کی مدد فرمائیں، ان کی مدد کریں، چاہے وہ آپ تھوڑے سے کریں، زیادہ سے کریں،
جس حد تک ممکن ہو ہاں، سکے. اور ناظرین ایک بات اور بھی یاد رکھنے کی ہے کہ یاد رکھیے کہ کسی کی مدد کرنے سے آدمی غریب ہوتا نہیں ہے کبھی. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جس کو مدد کا سلیقہ آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ اس نے دنیا کے سارے سلیقے سیکھ لیے. مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اس پر آشوب جو دور اس وقت وہاں چل رہا ہے، کیا آپ کا پیغام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی، اگر انسانی تاریخ کو اٹھا کر دیکھا جائے تو انسانی تاریخ میں آبادی کا بہت بڑا حصہ قدرتی آفات سے، وباؤں سے جی بالکل، اور بے شک. طوفانوں سے ہلاکت کی طرف جاتا رہا، جس میں کبھی سیلاب کا ہاتھ رہا، کبھی طوفان باد و باران کا تعلق رہا، لیکن ایک بہت بڑا حصہ زلزلے کی صورت میں بھی نظر آتا ہے. یہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی طرف سے آزمائش ہے ان لوگوں کے لیے جو اس آزمائش میں گرفتار ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو اس آزمائش میں گرفتار لوگوں کے قرب و جوار میں بستے ہیں. دونوں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور آزمائش کے پھر انداز مختلف ہیں. جیسا کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. فرمایا کہ لوگ کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ اللہ نہیں، ان کو چھوڑا نہیں جائے گا، بلکہ ان پر آزمائشیں آئیں گی. یہ آزمائشیں اللہ رب العالمین جل جلالہ کے بندوں کو جانچنے کے لیے آئیں گی، پرکھنے کے لیے آئیں گی کہ کون کس قدر اللہ کی بارگاہ میں مخلص تھا، کیا بات ہے. کون کس قدر اللہ کی آزمائشوں پر صبر اور قناعت کرنے والا تھا، اور کون اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے والا تھا. انسان کی نفسیات کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. فرمایا کہ انسان کا مزاج تو یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین جل جلالہ سے آزماتا ہے اور انسان کے مال و دولت میں وسعت ہو جاتی ہے، انسان کے حسن و جمال میں وسعت ہو جاتی ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ طرح طرح کی عزتیں عطا فرماتا ہے، فیقول، تو انسان یہ کہتا ہے کہ ربی اکرمن، کہ میرے رب نے مجھے عزت دی ہے. وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اور اس کے مد مقابل جب انسان کو اللہ آزماتا ہے اور اس کے مال و دولت میں کمی آ جاتی ہے، اس کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو پھر کہتا ہے کہ ربی اہانن، میرے رب نے میری توہین کر دی، میرے رب نے معاذاللہ مجھے ذلت میں مبتلا کر دیا. اللہ رب العالمین نے آگے اس کا ریزن بیان کیا، فرمایا کلا، نہیں ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری عزت میں کمی کی ہو، ایسا بھی ہرگز نہیں ہوا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے رزق میں کمی کی ہو، اور ایسا بھی ہرگز نہیں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری عزت اور تکریم میں کمی کی ہو، بلکہ یہ سب تمہارے اپنے معاملات تھے. کلا بل لا تکرمون الیتیم، یہ سارا کچھ اس لیے ہوا کہ تم یتیموں کی تعظیم نہیں کرتے تھے، اللہ اکبر، تم یتیموں کی مدد نہیں کرتے تھے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین پر وہ گھرانہ، وہ خاندان، وہ گھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سب سے زیادہ معزز اور مکرم ہے کہ جس گھر میں کوئی یتیم ہو اور اس یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو. اور فرمایا کہ روئے زمین پر وہ گھر اللہ کے نزدیک سب سے بدتر ہے کہ جہاں پر کوئی یتیم موجود ہو اور اس یتیم کے ساتھ عزت والا سلوک نہ کیا جاتا ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹیویٹ کرتے ہوئے اور لوگوں کو ترغیب دلاتے ہوئے خود ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، اس کی کفالت کی، یعنی کہ تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ رب العالمین اس قدر اس کے درجات کو بلند فرمائے گا اور اتنی اس کو نیکیاں عطا فرمائے گا. مقصد اس کا سامعین محترم یہ بھی نہیں تھا کہ قریب سے گزرتے ہوئے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے چل دیے اور اتنے انعامات مل گئے، بلکہ مقصد یہ تھا کہ اس کی خدمت کی، اس کی آبیاری کی، اس کی ضروریات کو پورا کیا، اس کے حقوق ادا کیے، تو اللہ رب العالمین پھر یہ انعام عطا فرمائے گا. اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور ضرورت مندوں کو، حاجت مندوں کو
کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کی طرف رغبت نہیں کرتے تھے. اللہ اکبر. حاجت مند تمہارے سامنے آتے تھے, ضرورت مند تمہارے سامنے آتے تھے, مشکلات کی گھڑی میں جب لوگ تمہارے سامنے آتے تھے تو تمہارے اندر جذبہ ایثار نکلتا نہیں تھا, تمہارے اندر جذبہ ایثار بلند نہیں ہوتا تھا, اور تم ان کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے, جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین پھر تمہارے رزق میں کمی کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین پھر تمہاری دولت میں, آسائشوں میں, سکون میں, راحت میں, عزت میں اللہ رب العالمین کمی کر دیتا ہے. واہ واہ واہ. اور انسان سمجھتا ہے کہ یقول ربی اہانن, کہ میرے رب نے میری توہین کی ہے. اور فرمایا کہ نہیں ہرگز ایسا نہیں ہوتا, بلکہ اس کی اصل بنیادی وجہ یہ ہے کہ تم انسانیت کی خدمت کے لیے آگے نکل کر نہیں آتے تھے. انسانیت جب مشکل میں گرفتار ہوتی تھی تو تم اس کی مدد پر لبیک نہیں کہتے تھے. تو ناظرین کرام, یہ وقت ایسا ہے کہ جب ہمیں اجتماعیت کا پیغام دینا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مومنین کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا, اس رتبہ برادری کی آج ہمیں یہاں پر اثار اور قربانی کی ایک مثال قائم کرنی ہے. اور اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو ارشاد فرمایا, انما المؤمنون اخوۃ, کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو آج ہمیں اپنا بھائی پن ہونے کا ثبوت دینا ہے, اور مشکل کی اس گھڑی میں اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنی بھائیوں کے ساتھ اور مسلم برادری کے ساتھ کھڑے ہو کر ہمیں یہ پیغام پہنچانا ہے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی آزمائش کی گھڑی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق, آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام کی سنت کے مطابق جذبہ ایثار کے لیے ہم تیار ہیں, اور قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہیں, اور مدد کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین محترم, ہماری احساس کی یہ ٹیلی تھون, یہ ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے. پوری دنیا کے جو ناظرین اس وقت ہماری ٹیلی ویژن پر یہ گفتگو سن رہے ہیں, ہمارا یہ پیغام سن رہے ہیں, ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں, آپ سب کو کہنا یہ ہے, یاد یہ دلانا ہے کہ ناظرین, ترکی اور شام میں آنے والے قیامت خیز زلزلے نے جو تباہی و بربادیاں مچائی ہیں, ان تباہیوں و بربادیوں میں متاثرین جتنے ہیں, ان متاثرین کی مدد کی خاطر احساس ٹرسٹ نے جو ذمہ داریاں اٹھائی ہیں, ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ہم, آپ دنیا بھر کے جتنے بھی ناظرین ہیں جو ٹیلی ویژن پر اس وقت ہمارا یہ پیغام سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, آپ سب کو کہنا, بتانا, یاد دلانا یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو آگے بڑھ کر ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. ناظرین محترم, کہ جو سوئے تھے تو ہاتھ دینے والا تھا, جب اٹھے ہیں تو ہاتھ لینے والوں میں شامل ہو گیا. اللہ اپنی رحمت نازل کرے اولاد آدم پر, کہ نہیں معلوم وقت کے تھپیڑے انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. انسان سوچتا کچھ ہے لیکن ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے. اور رب کیا چاہتا ہے؟ رب محبت, چاہت, اخوت. آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام عمر, تمام زندگی میں یہی درس دیا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو, ایک دوسرے پر مدد میں سبقت لے جاؤ, دشمنیاں ختم کرو, نفرتیں ختم کرو. اور ہم اگر اس دور میں موجود ہیں تو نہیں معلوم ناظرین آنے والا وقت ہمیں کس دھارے پر کہاں بہا لے جائے. لیکن یاد رکھیے, زندہ و جاوید وہ لوگ رہتے ہیں کہ جن کے عمل اور کردار بہتر ہوں, جو انسانوں کے لیے منافع بخش ہوں, جو انسانوں کی مدد میں آگے بڑھ رہے ہوں. آپ سے گزارش بھی یہی ہے کہ آپ بھی اگر صاحب حیثیت ہیں, صاحب ثروت ہیں, پروردگار نے آپ کو رزق روزی میں برکت دی ہے, آپ کو آگے بڑھ کر احساس ٹرسٹ کی اس ارتھ کو ایک اپیل میں ضرور شامل ہونا چاہیے. جو آپ کی جانب سے بن پڑے آپ وہ احساس کے ڈونیشن ہاٹ لائن تک پہنچا دیں. ڈونیشن ہاٹ لائن کا نمبر جو ہے وہ ہے USA کے لیے ہے 18561777786 185777786, اور USA کا اسٹوڈیو نمبر 171839354337. ناظرین محترم, آپ ملاحظہ فرما رہے تھے قاری اسد الحق کو, اور ہم آپ تمام معزز خواتین و حضرات سے مخاطب ہیں. پیغام یہی لے کر آئے ہیں کہ
جو ٹرکی اور سیریا میں ارتھکویک آیا ہے اس کی اپیل 2023 میں ہم اور آپ موجود ہیں، اور ہمارا جو مقصد ہے، احساس کا جو مطلب ہے، لب لباب ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں ان لوگوں کی مدد میں ہم آگے بڑھتے چلے جائیں کہ جن لوگوں کی مدد کا اس وقت حق ہے، جو زلزلہ زدگان ہیں، جن لوگوں نے اپنی زندگیاں ہار دیں، جو لوگ جیتے جی بے یار و مددگار ہو گئے، اور جن کی زندگیاں تاراج ہو گئی، جن کے مال و اسباب ختم ہو گئے، جنہوں نے زندگی میں نہیں معلوم کیا کیا خواب دیکھے ہوں گے، وہ سب کے سب خواب چکنا-چور ہو گئے۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے، ہمیں ہمیشہ اللہ سے بہتری کی دعا مانگنی چاہیے۔ انسان کچھ بھی سوچ لے ناظرین، ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے، اور ہماری دعا ہے رب کعبہ سے کہ اے پروردگار عالم، رحمت نازل فرما ان پر کہ جو زخمی ہیں، جو اس دنیا سے کوچ کر گئے، جو اب تک ملبے تلے دبے ہوئے، جن کو نکالنے کی کوششیں جاری ہیں، پروردگار ان سب پر اپنی رحمت نازل کرے۔ اور ناظرین، بس یہ کہنا ضرور چاہتا ہوں میں کہ یہ وقت مدد کا ہے۔ اگر یہ وقت گزر جائے اور ہفتے، 2 ہفتے، 3 ہفتے گزر جائیں تو شاید اتنی ضروریات نہ ہوں ان لوگوں کی بھی جن کی ضروریات کا بار بار ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ حکم کیا ہے؟ حکم ربی کیا ہے اس سلسلے میں، اس موڑ پر؟ جیسا کہ آپ ابھی ارشاد فرما رہے تھے اپنے گفتگو کے دوران کہ ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے۔ تو اس میں مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان فوراً ذہن میں آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ارادوں میں ناکامی سے اللہ کی ذات کو پہچانا۔ واہ 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 واہ۔ یعنی کہ اللہ رب العالمین کی قدرت میں کچھ اور منظور ہوتا ہے، اور انسان اپنی طاقت کے ساتھ، اپنے فن کے ساتھ وہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ اور منازل حاصل کروں گا، وہ اپنی سوچوں سے باہر نہیں نکلتا پھر۔ لیکن جب وہ اپنی منزل تک پہنچتے پہنچتے بالکل آخری لمحے میں ناکام ہوتا ہے تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک اور طاقت اور قدرت ہے جو مجھ پر حاوی ہے، اور مجھے اس کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ یقیناً انسان کی زندگی میں بہت سارے پلان ہوتے ہیں اور بہت سارے راستے انسان نے سوچ رکھے ہوتے ہیں، لیکن قدرت میں کچھ اور منظور ہوتا ہے۔ جب قدرت میں کچھ اور منظور ہو تو اس کی رضا میں راضی رہنا ہی انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ جی۔ اب اللہ رب العالمین جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں راستہ عطا کیا، گزشتہ گفتگو میں بھی آپ نے سماعت کیا دوستو، کہ اصل مقصود یہ ہے کہ جب انسانیت پر امتحان آ جائے تو پھر اللہ رب العالمین کے بندوں کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھا جائے، اور وہ زندگی بسر کی جائے کہ جو ہمیشہ کے لیے یادگار بن جائے۔ کیا بات ہے۔ مولانا روم علیہ رحمت نے ایک بہترین واقعہ اپنی کتاب میں ذکر کیا، اگر اس کو دل کی آنکھوں کے ساتھ پڑھا جائے تو میرے خیال میں زندگی میں ایک بہترین سبق دینے کے لیے وہ واقعہ بیان کیا گیا۔ اب فرماتے ہیں کہ ایک شخص جنگل میں سفر کر رہا تھا اور اس نے ایک جانور دیکھا جس کی پچھلی دونوں ٹانگیں بڑی معذور تھی، کمزوری تھی، اور وہ جنگل میں دوڑ نہیں سکتا تھا، شکار نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ انسان چلتے چلتے اس کو دیکھ کے حیران ہوا کہ آخر یہ کھاتا کہاں سے ہوگا، یہ کیسے گزر بسر کرتا ہوگا جنگل میں۔ بس اس نے یہ دیکھنے کے لیے ایک درخت پر چڑھ کے بیٹھ گیا اور اس نے اس جانور کو اپنی نظروں میں رکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے مشاہدہ کیا کہ ایک شیر ایک جانور کو شکار کر کے لایا اور اس نے اس کے قریب آ کر بیٹھ کر اس جانور کو کھایا۔ جو اس نے کھا لیا، جو باقی بچا وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ اس شیر کے جانے کے بعد یہ جانور گھسٹتا ہوا زمین پر آگے بڑھا اور اس نے اس جانور کا جو جانور تھا اس کا گوشت اس نے کھایا۔ تو اس کے دل میں یہ تصور پیدا آیا کہ اللہ رب العالمین کتنا بڑا قادر ہے، وہ جنگل میں جانوروں کو یوں بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ جب اس کے دل میں تصور پیدا ہوا تو وہ سفر سے گھر پہنچا اور جا کر کمرے کا دروازہ بند کر کے اپنے بستر میں لیٹ گیا کہ اگر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں منظور ہوگا تو مجھے رزق یہیں بستر میں لیٹے لیٹے میسر ہوگا، کیونکہ وہ قادر مالک جو جنگل میں ایک جانور کو رزق دے سکتا ہے تو مجھے بھی یہاں پر دے سکتا ہے۔
لیکن ایک دن گزر گیا، کچھ نہیں ہوا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، حتیٰ کہ اس کی کیفیت یہ ہو گئی کہ جیسے بھوک کے مارے اب دم نکل جائے گا۔ اس نے بڑے تعجب سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کلام کیا کہ خالق اور مالک، کیا میں تیری بارگاہ میں اس جانور سے بھی بدتر ہوں کہ جسے تو جنگل میں معذوری کی حالت میں رزق عطا فرماتا ہے؟ واہ واہ، میں انسان ہوں، میں اشرف المخلوقات ہوں، اور تو مجھے میرے بستر میں رزق عطا نہیں فرماتا۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ اس کو غیب سے ایک آواز آئی، اللہ رب العالمین نے اس سے یہ فرمایا، اس کو یہ سبق دیا کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے دو زندگیاں دکھائی تھیں، ایک اس معذور جانور کی جو کھانے میں دوسروں کا محتاج تھا، اور دوسری زندگی اس شیر کی جو خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے۔ واہ، تو تو نے معذور جانور بننا گوارا کر لیا؟ کیا تجھے یہ سبق حاصل نہ ہوا کہ میں شیر جیسی زندگی گزارتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اسوہ حسنہ، اور اسلام کا یہ دستور ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ایک تو صورت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دکھائی، ایک سیرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دکھائی کہ جس میں انسانیت کی خدمت کے لیے آگے بڑھا جاتا ہے، جس میں دوسروں کی مدد کی جاتی ہے، اور ایک صورت معاشرے کے ان لوگوں کی دکھائی کہ جو فقط اپنی نفسا نفسی میں رہتے ہیں، اور جو سمجھتے ہیں کہ زندگی صرف وہی ہے جو دولت مجھے حاصل ہو جائے، زندگی وہی ہے جو آسائشیں اور سہولیات مجھے حاصل ہو جائیں۔ ایسی کیفیت میں انسان کو چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رجوع کرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی طرف، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی سیرت کی طرف رجوع کرے، اور وہ زندگی بسر کرے کہ جس میں انسان سہولیات سے فائدہ خود بھی اٹھاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو بھی عطا فرماتا ہے۔ ناظرین محترم، آپ یہ سیر حاصل گفتگو ملاحظہ فرما رہے ہیں مفتی احمد سعید نورانی صاحب کی یہ گفتگو میں کتنا سبق ہے، کتنی سبق آموز بات ہے۔ یہ ہماری یہ ٹرانسمیشن، یہ ٹیلی تھون، یہ براہ راست نشریات برائے ٹرکی اور سیریا جو ارتھکویک متاثرین ہیں، جو زلزلے سے متاثرین ہیں، ان کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ ناظرین محترم، میں ایک بات یاد دلاتا چلوں کہ بین الاقوامی اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 30,000 زخمی ہیں اس سانحے میں، اس حادثے میں، اور مرنے والوں کی جو تعداد اعداد و شمار آئے ہیں وہ ہیں تقریباً 11,000، اور ابھی ہزارہا لوگ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں جن کو نکالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آپ سوچئے کتنا دل ہلا دینے والا یہ منظر ہوگا کہ جو لوگ اوپر موجود ہیں اور زمین کے اندر سے لوگوں کی آہ و بکا کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین محترم، اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں۔ جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے، ہم اور آپ ایک بار پھر ٹرکی اور شام کے زلزلہ زدگان کے بابت گفتگو کریں گے۔ آپ تمام دوستوں سے کہنا یہ ہے کہ ناظرین، جو دام درہم سخن جو آپ سے بن پڑتا ہے، جو آپ کے پاس محفوظ ہے، اس میں سے کچھ نہ کچھ مدد کے لیے ضرور آگے بڑھائیے۔ یاد رکھیے، مدد کرنے سے انسان کائنات میں آج تک کوئی غریب نہیں ہوا، بلکہ اس کے رزق میں فراوانی ہوئی ہے۔ پروردگار عالم ایک کے بجائے 100 عطا کرتا ہے۔ بہرحال ہم بریک کی جانب جا رہے ہیں۔ بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے، اور ہاں، جب تک ہم واپس نہ آئیں انتظار کیجیے گا۔